ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 117 سورہ آل عمران 4th پارہ. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. کمثل ریحن، اس کی مثال ہوا کی طرح ہے، اس ہوا کی طرح ہے. فیہا سر، جس میں پالا ہو. اصابت ہر قوم، جب وہ پہنچے ایک ایسی قوم کی کھیتی پر. ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو. فاہلکتہ، تو وہ اسے برباد کر دے. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. ہمارے سامنے قرآن کریم میں بار بار انفاق کا ذکر آتا رہتا ہے. بارہا ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے انفاق کا تذکرہ آ چکا ہے. کبھی ہمارے سامنے انفاق کی اہمیت و فضیلت بتائی جاتی ہے، تو کبھی انفاق کرنے پر اجر و ثواب کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کبھی انفاق نہ کرنے پر وعیدیں سنائی جاتی ہیں. کہیں پر بتایا گیا ہے کہ انفاق کس پر کریں، کس طرح کریں، کیا کریں. یہ سب کچھ ہمارے سامنے بار بار آتا رہتا ہے. اور ہمارے اس پارے کا آغاز بھی اسی آیت سے ہوا تھا کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہو. تو یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ہمارا دین اسلام ہم سے نہ صرف کی ہماری جانی قربانیاں مانگتا ہے، بلکہ ہم سے مالی قربانیوں کا بھی مطالبہ کرتا ہے. ہمیں دین اسلام کے لیے جس طرح اپنی جان کھپانا ہے، جس طرح اپنے آپ کو لگانا ہے، اسی طرح اپنا مال بھی ہمیں اس راستے میں خرچ کرنا ہوگا. اور بغیر مال خرچ کرے بھی ہم دین کے بہت سارے کام انجام نہیں دے سکتے. کوئی بھی ہم دین کی خدمت کے لیے اٹھیں گے کچھ کام کرنے کے لیے، تو یقیناً ہمیں ساتھ ساتھ مال بھی لگانا پڑتا ہے. لہذا ہمارے دین میں مالی قربانیاں یہ بھی کیا ہے، ایک اہمیت کی حامل ہے. ابھی اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جن لوگوں نے کفر کیا، نہ ان کا مال ان کے کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی. اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، وہ جہنمی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ کیا مال یہ اپنے آپ میں کوئی بری چیز ہے؟ یہ اس سے بچنا چاہیے کیا اس کے حصول کی کوشش نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کے حصول کی دعا نہیں کرنا چاہیے؟ تو معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مال کو تو قرآن کریم میں خیر بھی کہا گیا ہے، اور مال کو قرآن کریم میں فتنہ بھی کہا گیا ہے. دونوں ہی چیزیں کہی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مال خرچ کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ مال کو کس طریقے سے خرچ کر رہا ہے. آیا وہ اپنے اس مال کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ بنا رہا ہے، یا وہ اس مال کو اپنے لیے فتنہ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس مال کا استعمال کیسے کرتے ہیں، ہم اس مال کو خرچ کہاں پر کرتے ہیں، ہم اس مال کو کماتے کہاں سے ہیں، کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور کہاں پر لگاتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. یہ تو کوئی بھی چیز اپنے آپ میں شر نہیں رکھتی ہے، اپنے آپ میں وہ کوئی شر نہیں رکھتی ہے، بلکہ یہ انسان کا استعمال اس کے اندر کیا کر دیتا ہے، اس کے اندر شر پیدا کر دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز انسان کے خیر اور بھلائی کے لیے عطا کی تھی، لیکن ہم نے ہر چیز کے اندر ایک فتنہ پیدا کر دیا، ہم نے ہر چیز کے اندر ایک شر پیدا کر دیا، ایک برائی پیدا کر دی ہے۔ تو مال کو اگر حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے اور صحیح راہ پر خرچ کیا جائے، مائک کھولو، بند ہو گیا مومنہ۔ تو اگر مال کو حلال طریقے سے حاصل کیا جائے اور اللہ کے راستے میں سے خرچ کیا جائے تو یقیناً یہ مال ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گا، اور اگر ہم نے مال کو حرام ذرائع سے اختیار کیا اور ہم نے ہر جگہ پر اسے خرچ کیا تو یقیناً یہ مال ہمارے لیے فتنہ اور شر کا سبب بنے گا۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مال جو ہے وہ ہمارے لیے فتنہ یا شر کب بنتا ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ہوا جس میں پالا ہو، جب وہ کسی قوم کی کھیتی پر سے گزرے تو وہ اس سے کیا کر دے، ہلاک کر دے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنا مال صرف اور صرف دنیا میں خرچ کر دیا، اپنا مال ہم نے صرف اور صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دیا، یعنی اپنا مال ہم کیوں خرچ کر رہے ہیں، کہاں پر خرچ کر رہے ہیں؟ دنیا بٹورنے کے لیے، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی عیش و عشرت، دنیا کی حکومت، دنیا کی شہرت اور بہت ساری دنیا کی چیزیں۔ تو اگر ہم اپنا مال صرف اور صرف اس راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو یقیناً ہم اپنا مال برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، ہلاک کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مال کو دنیا میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ دین پر بھی خرچ کیا جائے۔ اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارا مال دین کے راستے میں خرچ ہونے کے بجائے صرف اور صرف دنیا میں ہی ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہم صاحب نصاب نہیں ہیں۔ صدقہ یا خیرات کا نمبر آئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اپنی ہی ضرورتیں اتنی ہے، پہلے ہماری ہی وہ ضرورت پوری ہو جائے تو ہم کسی پر خرچ کریں، ہم تو خود پریشان ہیں، ضرورت مند ہیں۔ اس طرح کے بہانے بنا کر ہم اپنی ہی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں، اپنی ہی پریشانیاں دور کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی اوپر مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اپنے گھر پر لگاتے ہیں، اپنے بچوں پر لگاتے ہیں، اپنے اوپر لگاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اگر دیکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس مال سے ہم صرف اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، بلکہ ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ہم مال کو اپنے عیش و عشرت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اصل میں اگر آج کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو آج ہم اپنی ضروریات کسے سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم اپنی ضروریات سمجھ رہے ہیں عیش و عشرت کے سامان، آسائش کے سامان، فیسلٹیز کو آج ہم اپنی نیڈس سمجھ رہے ہیں، ضروریات سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس آج کے زمانے کی سہولیات نہیں ہیں وہ شاید پریشان ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور کس میں، تکلیف میں بھی، یعنی خود تنگ دست ہیں، خود پریشان حال ہیں، خود ضرورت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مال خرچ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے انتہائی غربت کی زندگی گزاری، انتہائی پریشانی کی زندگی گزاری، انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزاری ہے۔ کئی دن سے بھوکے ہوتے تھے، کئی دن ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے انفاق کا یہ حال تھا کہ شاید آج ہم اگر پہاڑ بھر سونا بھی اگر خرچ کر دیں، حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ میرے صحابہ نے جن حالات میں اپنا مال خرچ کیا ہے، اگر آج کے لوگ سونا پہاڑ بھر بھی سونا اگر خرچ کر دیں، ویسے تو کرے گا نہیں، اگر کر بھی دے تب بھی وہ صحابہ اکرام کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ انہوں نے تنگ دستی میں مال خرچ کیا،
क्योंकि उन्होंने उन हालात में माल खर्च किया कि वो खुद जरूरतमंद थे, खुद परेशान हाल थे, अपने ऊपर खर्च करने के लिए नहीं होता था, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करने के लिए नहीं होता था, अपने घर पर लगाने के लिए नहीं होता था। वो अपनी आसाइशों पर, अपने ऐश-ओ-इशरत के सामान पर अपना माल खर्च नहीं करते थे। वो अपना सारा का सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे, है ना? आज हमारा हाल ये है कि आज हम अपना सारा का सारा माल अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, दुनिया हासिल करने के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने घर में लगा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों पर, अपनी तालीम पर, अपने कारोबार में, हर जगह। और खुसूसी तौर पर अगर आज देखा जाए तो हम अपना माल सबसे ज्यादा कहाँ खर्च कर रहे हैं? गैर जरूरी रस्म रिवाज पर हम अपना माल बहुत खर्च कर रहे हैं, गैर इस्लामी रस्म रिवाज पर हम अपना माल बहुत खर्च कर रहे हैं, बिदआत पर, खुराफात पर, गलत कामों में हमारा माल बेतहाशा खर्च हो रहा है। न सिर्फ ये कि खर्च हो रहा है बल्कि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है आज खुराफात पर, रस्म रिवाज पर। और हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अल्लाह के रास्ते में देने के लिए नहीं है, क्योंकि हम परेशान हाल हैं। हम में से अक्सर लोग क्या है कि कुर्बानी नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमारे पर वाजिब नहीं है। अक्सर लोग ज़कात नहीं देते हैं कि हमारे पर फर्ज नहीं है। अक्सर लोग सदका और खैरात नहीं करते हैं कि हम तो खुद परेशान हाल हैं। और दुनिया के रास्ते में इस कदर माल खर्च करते हैं और कि न सिर्फ ये कि खर्च करते हैं बल्कि साथ साथ फख्र का इजहार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं कि मैंने अपने यहाँ की शादी में इतना माल खर्च किया। बड़े फख्र के साथ कहते हैं, बड़े तकब्बुर से कहते हैं, बड़े घमंड से कहते हैं। कुरान करीम में भी इस चीज का नक्शा खींचा गया है जहां पर ये कहा गया है कि इंसान बहुत माल खर्च करता है। वो जो सूरे बलद है मेरे ख्याल से, उसमें कहा गया कि ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद। वो कहता है कि मैंने अपना ढेरों माल उड़ा दिया, है ना? तो और फिर वो समझता ये है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। ये सूरह बलद में कहा गया है कि वो बड़े फक्र से, बड़े तकब्बुर से, बड़े घमंड से कहता है कि मैंने ढेरों माल खर्च कर दिया, ढेरों ढेरों माल मैंने उड़ा दिया। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के शादी ब्याह के फंक्शन, हमारे यहाँ के प्रोग्राम, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और उस पर हम तकब्बुर कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, गुरूर कर रहे हैं, लोगों के सामने फक्र का इजहार कर रहे हैं, है ना? तो ये चीज है यहाँ पर मसलुम मा युनफ़िक़ूना फ़ी हाज़िहिल हयाति दुनिया। हमारा सारा का सारा माल इस दुनिया की जिंदगी में खर्च हो रहा है। अगर हम देखें कि आज हमारी तालीम के ऊपर, इल्म हासिल करने में हम कितना माल खर्च कर रहे हैं, बहुत माल खर्च कर रहे हैं। तो बात ये चल रही थी कि हमारा सारा का सारा माल क्या हो रहा है, इस दुनिया की जिंदगी में खर्च हो रहा है। और एक तो इसका मतलब ये है, और दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम अपना माल अगर दीन के रास्ते में खर्च करते भी हैं तो किस तरह खर्च करते हैं, ये भी थोड़ी सी इसमें एक पॉइंट है कि हम किस तरीके से अपना इन्फाक को हम कैसे बर्बाद कर देते हैं। इसकी भी मिसाल दी जा रही है यहाँ पर कि जब हम दीन के रास्ते में खर्च करते हैं तो किस तरीके से खर्च करते हैं, इस तरीके से खर्च करते हैं कि लोगों को मालूम हो जाए कि मैंने कितना खर्च किया, मैंने कितना दिया, है ना? तो आज हमारे अंदर ये जो क्या, हमारे अंदर रियाकारी जो आ गई है, दिखावा बहुत आ गया है कि हम चाहते हैं कि चारों तरफ हमारी फयासी के चर्चे हों, हमारी सखावत के चर्चे हों, चारों तरफ लोग कहें कि हाँ ये इंसान बहुत खर्च करने वाला है, ये इंसान बहुत देने वाला है। अगर हमारी नियत ये होती है कि दुनिया के लोग हमारी तारीफ करें, हम मीडिया पर छा जाएं, है ना, अखबारों की जिनत बन जाए, न्यूज में हमारे चर्चे हों, तो अगर हमारी नियत ये है देने की कि लोगों को मालूम हो जाए, तो फिर क्या है, तो भी ये मिसाल सादिक आ रही है कि उसका सारा का सारा माल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। यानी आखिरत के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा,
اسے دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا کہ دنیا میں اس کی تعریف ہو جائے گی، اس کے چرچے ہو جائیں گے، اس کی شہرت ہو جائے گی، لیکن آخرت میں وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ جیسی ہم نیت کریں گے ہمیں ویسا ہی بدلہ مل جائے گا۔ اگر ہماری نیت دنیا حاصل کرنا ہے تو ہمیں دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل جائے گا، اور اگر ہماری نیت آخرت پر ہوگی کہ ہم آخرت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً کیا ہوگی، جنت بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ دنیا بھی ملے گی۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا مال کس طریقے سے برباد کر دیتے ہیں۔ تو برباد کرنے کی دو مثالیں ہمارے سامنے آئی۔ ایک تو یہ مثال سامنے آئی کہ ہم سارا کا سارا مال کیا کر رہے ہیں، دنیا ہی کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور اگر ہم اپنا مال دین کے راستے میں خرچ کر بھی رہے ہیں تو کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، دکھاوا، ریاکاری، نمود و نمائش کے ساتھ۔ اس طریقے سے بھی ہمارا انفاق کیا ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اکارت ہو رہا ہے، بیکار جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ مثال دی گئی ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ہی خرچ کر دیتے ہیں تو اس کی مثال کیسی ہے، جیسے ہوا، اس میں پالا ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہوا ویسے تو کیا ہے کہ ہوا جب چلتی ہے تو بہت فائدہ مند ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کے لیے، پیڑ پودے کے لیے بھی ضروری ہے اور ہر چیز کے لیے، اس کے بغیر زندگی ہی کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اگر کیا ہو، اگر کوئی کھیتی ہو اور اس پر ایسی ہوا چل جائے کہ جس میں پالا ہو، یعنی ٹھنڈی ہوا، بالکل ایک دم سرد ہوا، تو یہ سرد ہوا جو ہوتی ہے، بہت تیز ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے، یہ کھیتیوں کو نقصان پہنچاتی ہے، فصل کو نقصان پہنچاتی ہے، فصل برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہو جاتی ہے، فصل برباد ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ ہم خرچ کر رہے ہیں لیکن خرچ میں کیا آ گیا ہمارے، یا تو ریاکاری آ گئی، نمود و نمائش آ گئی، یا پھر کیا آ گیا، احسان جتا دیا ہم نے جس کے اوپر خرچ کیا، یا پھر ہم نے جس کے اوپر خرچ کیا ہم نے اس کو تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت بھری بات کہہ دی، اس سے کوئی تکلیف بھری کوئی بات کہہ دی، جسے ہم نے دیا اس کو حقیر سمجھا، کمتر سمجھا، یا اس طرح کی اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، ہے نا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہم جب کسی کو دے تو اس میں کیا آ جائے، نہ تو ہم احسان جتائیں اور نہ کیا کریں، نہ ہم کوئی اذیت پہنچائیں، تو ایسا مال بھی ہمارا کیا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اللہ کے خوشنودی کے لیے خرچ کریں، اور جو قرآن میں ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے انفاق کا، اسی طریقے سے ہم خرچ کریں۔ آگے ہے، اصل میں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو چیز ہم دنیا میں خرچ کر دیتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے، دنیا میں ہی رہ جائے گی، لیکن جو چیز ہم آخرت کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہ چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کے لیے عمل کریں، دنیا کے لیے نہ کریں۔ آگے ہے، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ یعنی اگر لوگوں کا مال خرچ کرنے کے باوجود بھی اگر لوگوں کو اس کا آخرت میں ثواب نہ ملے، اجر نہ ملے، تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے ان کے اوپر، بلکہ کیا ہے، یہ ان کا لیکن ان کا اپنا ظلم ہے، یہ ہے نا، اپنا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم اپنے انفاق کو خالص رکھیں اور ہم اپنے انفاق کو برباد ہونے سے بچائیں، اکارت اور ضائع ہونے سے بچائیں، کیونکہ اس طریقے سے اگر ہم نے اس طریقے سے مال خرچ کیا تو ہم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے بن جائیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں اب ہم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ، کہ تم نہ بناؤ رازدار اپنے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے درمیان خرابی پیدا کریں گے، ودوا ما عنتم،
वो चाहते हैं कि तुम परेशानी में पड़ जाओ। क़द बदतिल बग़ज़ाअ मिन अफ़वाहिहिम, बुग़्ज़ उनके मुंह से जाहिर हो रहा है। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, और जो उनके दिलों में मख्फ़ी है वो ज्यादा बड़ा है। क़द बय्यना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून, हमने तुम्हारे लिए आयात वाज़ेह कर दी है अगर तुम समझो। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है ईमान वालों को मुखातब करके कि ए ईमान वालों, तुम अपने अलावा लोगों को अपना राज़दार ना बनाओ। कुरान करीम में बार बार हमारे सामने ये बात आती रहती है जिसमें कहा जाता है कि ईमान वालों को ईमान वालों से दोस्ती करना चाहिए। मोमिन मोमिन का दोस्त होता है और काफिर काफिर के दोस्त होते हैं। दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो जो अमल करता है वो उसी से मोहब्बत करता है। जैसे चोरों की दोस्ती चोरों से ही होती है ना, जानी जानी से दोस्ती करता है, शराबी शराबी से करता है। इसी तरीके से अच्छे काम करने वाले, नेक काम करने वाले क्या होते हैं, एक दूसरे के मुआविन होते हैं, रफीक होते हैं, दोस्त होते हैं, है ना। इंसान अपने हममिजाज लोगों से ही दोस्ती करता है। तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि ए ईमान वालों, तुम अपने अलावा लोगों को अपना राजदार ना बनाओ। इसमें भी यही बात है कि ईमान वालों को, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, मोमिन नहीं हैं, उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना राजदार नहीं बनाना चाहिए। यानी इसमें एक पॉइंट ये है कि हमसे ये मना नहीं किया जा रहा है कि हम गैर मुस्लिमों से कोई ताल्लुक ना रखें, उनसे मोहब्बत ना करें या उनसे उल्फत हमारे दिल में ना हो, उनसियत ना हो, ऐसा इस बात से मना नहीं किया जा रहा है। मना इस बात से किया जा रहा है कि हम उनको अपना जिगरी दोस्त, अपना राजदार न बनाए। यानी एक तो दोस्ती क्या होती है, दोस्ती इस टाइप की करना कि अपने सारे राज बता देना, है ना। तो इस बात से मना किया जा रहा है कि मुसलमानों को ऐसी दोस्ती काफिरों के साथ या गैर मुस्लिमों के साथ नहीं करना चाहिए कि मुसलमान लोग अब बता दें कि हमारे यहाँ हमारे मुसलमान लोग क्या इरादा रख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, सारे के सारे अपने मीटिंगे और अपनी सारी बातें उन तक ना पहुंचाए, मना किया जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल के जमाने में भी, सहाबा इकराम के जमाने में भी, है ना, इस बात से मना किया गया था कि तुम अपने राज उन्हें ना बताओ कि तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, क्या बात चल रही है। और आज के दौर में भी जरूरी है कि हम क्या करें, इस बात की इस बात का ख्याल रखें कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कौम क्या चाहती है, क्या इरादे हैं उनके। तो बहुत सारी ऐसी राज की बातें हैं जो हमें उन्हें नहीं बताना चाहिए। इसमें बहरहाल यही है कि हम गैर मुस्लिमों को अपना जिगरी दोस्त ना बनाएं और बहुत ही करीब ना हो जाए उनके। इससे होगा क्या, असल में अल्लाह ताला इसको नुकसान बताना चाह रहा है, वो ये है कि ला यअलूनकुम खबाला, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बीच में खराबी चाहते हैं, तबाही चाहते हैं, बर्बादी चाहते हैं। यानी उनसे दोस्ती करने में सरासर नुकसान ही होगा कि तुम्हारे बीच में खराबी पैदा हो जाएगी। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी हकीकत और बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब हम गैर मुस्लिमों से करीब हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और इतने करीब हो जाएंगे कि हम उनके बिल्कुल रंग में रंग जाएंगे, उनका जैसा चाल चलन, उनका जैसा हुलिया, उनके जैसी वजाखता, उनके जैसे हमारी चाल ढाल और हमारे रस्म रिवाज, हमारे फंक्शन सब उनकी तरह, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे अंदर खराबी पैदा हो जाएगी। हमारा, जैसे हम देख भी रहे हैं कि हमारा दीन इस्लाम फिर खालिस नहीं रहेगा, बल्कि हम उनसे मुतासिर हो जाएंगे, उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। और हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अकायद ये क्या हो जाए, हमारे बीच में भी आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके रस्म रिवाज को अच्छा समझने लगे। तो ला या अलूनकुम खबाला, उनसे दोस्ती करने में सरासर क्या है, अपनी ही तबाही और बर्बादी है, अपना ही नुकसान है। और ये भी हो सकता है कि हमारे जो मासूम बच्चे हैं वो समझ नहीं पाए और वो क्या हो जाए, उनके जैसे रंग ढंग इख्तियार कर ले
اچھا ہم دیکھتے بھی ہیں جو ہم میں سے بہت سارے مسلم نوجوان ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں جب غیر مسلم لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو اتنا قریب ہو جاتے ہیں ان کے کہ وہ سمجھے وہ اب اس چیز کو اب کہنے لگے ہیں برملا کہ ہاں کوئی خرابی نہیں ہے ان کے دین میں، اور بہت سے لوگ تو ان کے جیسے رسم و رواج نہ صرف یہ کہ کرنے لگے ہیں بلکہ ان کے ہر ہر پروگرام میں ان کا ساتھ دینا، ان کے ہر تہوار میں ان کے جیسے کیا کرنا جیسے وہ کرتے ہیں وہی ان کی ہولی میں شریک ہونا، ان کی دیوالی میں، اور ان کے اور بہت ساری ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں رکشا بندھن، یہ سب مسلمانوں میں بھی آتا جا رہا ہے، تو ان کا رنگ کیا ہو جاتا ہے پھر مسلمانوں کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے اتنا قریب نہیں ہونا ہے ان کے، ہے نا؟ تو بس اتنا ہی تعلق رکھنا ہے ان لوگوں سے کہ ہمیں ان تک ہدایت پہنچانا ہے، اتنی ہی بس ہمدردی کرنا ہے، اتنی ہی دوستی کرنا ہے کہ ان تک ہدایت پہنچ جائے، اتنا قریب نہ ہونا ہے کہ جس سے ہمارے بچے بھی برباد ہو جائے اور ہم بھی برباد ہو جائیں، اور ہمارا اسلام بھی برباد ہو جائے اور ہمارا اسلام خالص نہ رہے، اور ہمارے اسلام میں غیر اسلامی تہذیب کیا ہو جائے، نمایاں ہو جائے۔ تو یہ یہاں پر نقصان بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کو اس چیز سے کیا کرنا چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے اس معاملے میں۔ آگے ہی ودو ما انتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم پریشانی میں پڑ جاؤ، مشکل میں پڑ جاؤ۔ اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم قوم چاہے وہ کیا ہو، یہود و نصارہ ہو، منافقین ہو، کفار ہو، مشرکین ہو، ان کے اندر اسلام کے تعلق سے کوئی ہمدردی نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ وہ کیا چاہتے ہیں، جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں، جو اسلام کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مشکل میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں۔ اور آگے کہا بھی جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بڑا اچھا لگتا ہے، آگے یہ آیت آئے گی وہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے، اور جب مسلمانوں کو کوئی اچھی کوئی چیز پہنچتی ہے تو ان لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے۔ آگے آپ یہ آیت پڑھیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ ودو ما انتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم پریشانی میں پڑ جاؤ، مشقت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ، یہ ان کی خواہش ہے نا؟ اور اس کے لیے وہ سازشیں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ میٹنگ کرتے ہیں، ہے نا؟ اور تم سے کیا کر لیں گے، تمہارے سارے راز معلوم کر لیں گے، ساری اندر کی ساری باتیں معلوم کر لیں گے وہ، تو اس لیے کیا ہونا چاہیے، ان سے اتنی قربت نہیں رکھنا چاہیے۔ آگے ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہی چیزیں اس میں کہ جو اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں ان کے اندر اسلام کے تعلق سے بغض، حسد اور نفرت پائی جاتی ہے، جلن پائی جاتی ہے، اور اس قدر ان کے دل میں اسلام کے تعلق سے اتنا کینہ پایا جاتا ہے کہ جس کا اظہار بھی کیا ہوتا ہے، جس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی کے اندر کسی کے تعلق سے بغض و حسد ہو، جلن ہو، تو کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے، کبھی اس کے کسی الفاظ سے ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی اس کے کسی انداز سے ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی اس کے کسی جملے سے، کسی عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا بغض جھلک ہی جاتا ہے، کتنا ہی انسان چھپائے لیکن کیا ہو جاتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیا، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار بھی ہو ہی جاتا ہے، کسی نہ کسی چیز سے ظاہر ہوتا ہی ہے، کوئی کسی سے نفرت کرے تو اس کا بھی اظہار ہوتا ہے، کوئی کسی سے جلے تو اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس قدر بغض و حسد اور جلن پائی جاتی ہے اسلام کے تعلق سے مخالف لوگوں کے اندر کہ اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے، اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، من افواہہم، اس طرح کے ان کے منہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں، ہے نا، کہ جس سے نمایاں ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اسلام سے بغض رکھتے ہیں۔ آگے ہے وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ زیادہ بڑا ہے، یعنی ایک تو یہ چیز ہے کہ تجھے ظاہر ہو گئی، دشمنی کا اظہار ہو گیا، اب بغض و عداوت کا، کینے کا اظہار ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ ہمارا دشمن ہے، اور جو دل کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے جس کا اظہار نہیں ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے، اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اب جیسے منافقت ہے،
اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا خیر خواہ ہے، یہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے، اور وہ مطلب ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ اپنے دل میں کس قدر اسلام کے تعلق سے نفرت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ جو چیز ان کے دلوں میں مخفی ہے وہ زیادہ بڑی ہے نا، وہ زیادہ خطرناک ہے. تو بہرحال ایسے لوگ جو سامنے سے کیا ہو بڑے لگے کہ یہ ہاں بہت اچھے لوگ ہیں، جیسے آپ کے سامنے اس سے پہلے آیا بھی تھا نا کہ وہ لوگ جو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ بہت خوش اخلاق لوگ ہیں، بڑی محبت سے بڑی چاشنی کے ساتھ بولتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے دل میں جو نفرت ہوتی ہے، جو دشمنی ہوتی ہے، جو بغض و عداوت ہوتا ہے نا، وہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے وہ. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ایسے لوگوں سے اپنے راز کی باتیں نہ کیا کرو، اپنے اندر کی باتیں نہ بتایا کرو. ایسے لوگوں سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. خد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اگر تم سمجھو. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے پر کہ اس نے ہمارے سامنے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا، بتا دیا ہمیں کھول کھول کر. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، اپنی عقل لگائیں، اس میں اپنی عقل دوڑائیں. تو اپنی عقل کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے. یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو اتنا سیدھا سادہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک کے فریب میں آ جائے، ہر ایک کے دھوکے میں آ جائے. ایک مسلمان کو بہت ہی عقل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، بہت سمجھ کے ساتھ، بہت شعور کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اتنا سیدھا نہ ہو کہ ہر کوئی کیا کر لے، اس کو اپنے فریب میں پھانس لے، اپنے دھوکے میں لے لے، اسے دام میں فریب میں، ہے نا. تو ایک مسلمان کو اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیے، ہے نا. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھول کھول کر بتا دیا کہ کون تمہارے دشمن ہے، جن کے دل میں بغض ہے، جن کے سینوں میں کیا ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے، نفرت بھری ہوئی ہے. ان لوگوں سے دوستی کرنے کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف تمہاری تباہی چاہتے ہیں، بربادی چاہتے ہیں، وہ تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں، تمہاری خوشیوں سے ناخوش ہوتے ہیں اور تمہاری غموں پر کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. آگے ہے ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تم ہی تو وہ لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ تمہارے خلاف اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں غصے سے. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دو کہ تم سب مر جاؤ اپنے غصے سے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے. میں نے کہا یہ جا رہا ہے کہ تم تو ان سے بہت محبت کرتے ہو، بہت چاہتے ہو، تمہارے اندر یہ خواہش بھی ہے کہ یہ کاش ہدایت قبول کر لیں، ہدایت کے قریب آ جائیں. تمہارے دل میں ان کے خلاف کیا ہے، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی حسد جلن نہیں ہے. تمہارے دل میں ان کے خلاف کوئی نفرت نہیں، کوئی دشمنی نہیں ہے. تم ان کے خیر خواہ ہو، ان کا بھلا چاہتے ہو، ہے نا. لیکن ان کا حال کیا ہے، ولا یحبونکم، یہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے ہیں، نہ یہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، نہ تمہارا خیر خواہ ہیں، اور نہ یہ تم سے محبت کرتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے ایک ایمان والے میں اور ایک کس میں، منافق کہہ لیجیے آپ چاہیں اسے، ہے نا، یا جو بھی اسلام دشمن یا اسلام مخالف ہو. آگے کہا جا رہا ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ساری کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. اصل میں آپ پڑھ چکی ہے نا کہ اہل کتاب کیا کہتے تھے کہ ہم تو صرف تورات ہی کو مانیں گے، یا ہم صرف انجیل کو مانیں گے، اسی کو پڑھیں گے، اور وہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے. لیکن ایک مسلمان کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ ساری کتابوں پر ایمان لے کر آئے. تو کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ کر رہا ہے
اور اس چیز کی تعریف کر رہا ہے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ کے نظر میں ایمان والوں کا مقام بہت اونچا ہے. بہت قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو تعصب سے پاک ہو، عصبیت سے پاک ہو، فرقہ پرستی سے پاک ہو، تفریق جن کے اندر نہ پائی جاتی ہو، جو صحیح معنوں میں مومن و مسلم ہو. آگے ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. ہے نا؟ یعنی وہی چیز کہ بار بار اللہ تعالیٰ منافقین کے تعلق سے بتاتا ہے کہ منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو سامنے سے کیا نظر آتے ہیں؟ مسلمان نظر آتے ہیں، ظاہر میں مسلمان نظر آتے ہیں، مسلمانوں جیسا ان کا حلیہ ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا ہے؟ ان کا دل اس کے خلاف ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے جو کیا ہوتے ہیں، سامنے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تنہائیاں کیسی ہوتی ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو غصے سے وہ تمہارے خلاف اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. یعنی اس قدر غصہ بھرا ہوا ہے ان کے اندر تمہارے خلاف، تمہارے اتنے مخالف ہیں یہ کہ ان کا بس نہیں چل پا رہا ہے کہ یہ کیا کریں. سامنے آ کر بھی اظہار نہیں کر سکتے، سامنے سے مسلمان بنے ہوئے ہیں، دوست بنے ہوئے ہیں، قرقہ بنے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ ہے نا؟ ایک کہنا چاہیے کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے، جو ایک محاورہ بھی ہے کہ کیا ہے وہ کھسیانی ملنی شاید کھمبا نوچے، وہ والی جو کیفیت ہوتی ہے، تو وہ چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے نا؟ کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کریں، تو غصے میں اپنے آپ کو ہی کاٹ بیٹھتے ہیں، اپنی ہی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں، اپنے آپ کو یہ نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں. تو یہ ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے اسلام مخالف لوگوں کا. تو بہرحال اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس سے محفوظ رکھا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کے اندر اگر ہم زبان سے بھی کیا ہے مسلمان ہیں، اور تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان پایا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ کبھی پرسکون نہیں رہ پاتے ہیں، پریشان رہتے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. سمجھ میں نہیں آتا ان کے کہ سامنے سے اظہار نہیں کر سکتے تو پھر اندر ہی اندر غصے سے کھولتے رہتے ہیں، حسد و جلن میں جلتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کتنا ہی غصہ کر لو، کتنی ہی انگلیاں کاٹ لو، کتنا ہی سر پٹک لو، اپنا سر پھوڑ لو، کچھ بھی کر لو، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچے گا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان لوگوں نے کتنا ہی اسلام سے بغض رکھا، نفرت کری، دشمنی کری، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہے نا، کتنا ہی دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن کیا اسلام کو نقصان پہنچا؟ کیا مسلمانوں کو، کیا اللہ کے رسول کو نقصان پہنچا؟ کیا اللہ کا کوئی نقصان ہوا؟ ایسا کچھ نہیں ہوا. ان کا اپنا ہی نقصان ہوا، اپنے آپ ہی جہنم کے مستحق بنے وہ. تو یہ بہت اہم چیز ہے یہ کہ اگر لوگ ہم سے غصہ کر رہے ہیں، ہم سے جل رہے ہیں، تو کیا ہے کہ تم کیا کہنا چاہیے؟ اس سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ. نہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں کیا سوچنا ہے کہ یہ غصے سے مر جائیں گے، غصے میں اپنا ہی نقصان کریں گے، اپنا آپ ہی ہلاک ہوں گے، برباد ہوں گے، لیکن یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. خود ہی یہ حسد اور جلن میں جلتے رہیں گے، ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ہے نا. تو یہ چیز ہم اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی سازشوں سے، اس طرح کی مکاریوں سے، اس طرح کے فریب سے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہہ دیں کہ کرتے رہو نقصان جو تم کر رہے ہو، کچھ نہیں ہونے والا. ان اللہ علیم بذات الصدور، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے. کوئی انسان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دل میں جو کسی انسان کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، جس طرح کے جذبات ہیں، دشمنی ہے، اناد ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو معلوم نہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو تو معلوم ہے دلوں کے حالات، ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہماری سوچ، ہمارے جذبات، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہے نا، کیا ہے ہمارے دل میں.
ہماری نیتیں کیا ہے، ہمارے مقاصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی چیز نہیں چھپا سکتے، ہماری اس چیز کا حساب ہونا ہے. قرآن کریم میں آیا نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، ہے نا. تب تلی وہ جو ہے نا کہ وہ آگ جو ہے دلوں تک پہنچ جائے گی. تو دلوں تک کیوں پہنچے گی؟ کیونکہ بہت ساری گناہ کیا ہے، دل سے وابستہ ہے، تو آگ دلوں تک پہنچے گی، وہ جہنم کی آگ. تو بہرحال ہم سب کو اپنے اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا پایا جاتا ہے. ہمیں اپنے دل کو بھی پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل کے ساتھ ساتھ، اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، رکو ہمارا مکمل ہو جائے گا پھر. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے یا خوشی پہنچتی ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، تسؤہم تو ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چال تمہیں ہرگز بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. تو یہ وہی چیز آئے گی جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے خوشی پہنچتی ہے، فتح پہنچتی ہے، کامیابی پہنچتی ہے، اچھائی اور بھلائی پہنچتی ہے، کوئی نعمت پہنچتی ہے، تو مخالفین کو بہت برا لگتا ہے کہ انہیں یہ نعمت کیوں حاصل ہو گئی، ان کو فتح کیوں مل گئی، ان کو کامیابی کیوں ملی، ان کو اچھائی کیوں مل گئی. اور اگر مسلمانوں کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے، پریشانی کا، تکلیف کا، تو مخالفین کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ان کے ساتھ. تو یہ چیز آج بھی پائی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ خوشیوں سے جلتے ہیں اور کسی کے تکلیف پر بہت خوش ہوتے ہیں. اب کرنا کیا ہے اس میں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. آگے کا جو پوائنٹ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں، کہا جا رہا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو تمہیں ان کی چال کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی. بہت اہم چیز ہے یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی چالوں سے محفوظ رہیں، لوگوں کی چالیں ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو، ہے نا، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ صبر اور تقوی. یہ دو بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم صفت ہے، یہ صبر اور تقوی. سب سے پہلے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا کہ جب لوگ کیا ہو، ہماری خوشیوں سے جلیں اور ہماری غموں پر خوشی محسوس کریں، اس طرح کی کوئی بات کہہ دے، اس طرح کا کوئی ریئیکشن سامنے آ جائے، ہے نا، تو اس موقع پر کیا ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کی بات کو برداشت کریں، صبر کے ساتھ، سکون سے اس کی بات کا جواب نہ دیں. یعنی یہ ہے کہ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے، لڑائی جھگڑے کا جواب لڑائی جھگڑے سے نہیں، بحث کا جواب بحث سے نہیں، بلکہ کیا، صبر کرنا ہے لوگوں کی باتوں پر، برداشت کرنا ہے، اسے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اور پھر کیا، تصبروں میں اور کیا چیز شامل ہے، میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کو جاری بھی رکھنا ہے، یہ بھی صبر ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کو کرنا چھوڑ دیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم لوگوں کو برا لگ رہا ہے ہمارا یہ کام کرنا. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے اس کام کو ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان لوگوں کو سکون مل جائے گا. ان لوگوں کو اس وقت بھی سکون نہیں ملے گا، لوگ سکون سے کبھی نہیں نہ رہیں گے نہ رہنے دیں گے. تو لوگوں کی وجہ سے ہمیں نیکی کا کام کرنا نہیں چھوڑنا ہے. لوگوں کی وجہ سے ہم چاہیں کہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں، لوگوں کو برا لگ رہا ہے تو ہم سوچیں کہ چھوڑو اس کام کو، چھوڑو، نہیں کرتے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگ ہمارے پر باتیں بنا رہے ہیں، تو کام کو کرنا نہیں چھوڑنا ہے. یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کو کرتے چلے جائیں، اس پر استقامت کا ثبوت دیں، ثابت قدمی کا ثبوت دیں. حالات چاہے کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو جائیں، چاہے لوگ ہمارے کتنے ہی دشمن کیوں نہ ہو جائے، جان کے دشمن ہو جائے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، لوگ آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے تھے، صحابہ کرام کے دشمن ہو گئے تھے لوگ، تو کیا اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے اس کام کو کرنا چھوڑ دیا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، لوگوں کے دشمنی کی وجہ سے، ہے نا؟ بلکہ اس کام کو کرتے رہے تھے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ.
لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتے رہے تھے. ایسا نہیں کیا تھا کہ ارے یہ لوگ تو باتیں بنا رہے ہیں, لاؤ ہم پہلے ان سے نمٹ لیتے ہیں, بعد میں کچھ کریں گے. نہ تو ہمیں ان کو جواب دینا ہے, نہ ہمیں انہیں سبق سکھانا ہے. ان کی باتوں کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر کے اور اپنے کام کو جاری رکھنا ہے, یہ صبر ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور صبر کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز ہے تقوی, کہ تقوی اختیار کرنا ہے. یعنی کہ یہ جو ہم کام کرنا ہے ہمیں یہ سب کچھ, ایک تو یہ کہ صبر کے ساتھ, دوسرے کے تقوی کے ساتھ کام کرنا ہے, خوف خدا کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے, گناہوں سے بچتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے. دین کا کام, دعوت کا کام, تبلیغ کا کام, امر بالمعروف نہی عن المنکر, جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں دین کے, سارے کام, چاہے وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہو, یعنی چاہے ہماری عبادتیں ہو, ہمارے معاملات ہو, ہماری کاروباری زندگی ہو, معاشی زندگی ہو, ازدواج, ہر زندگی کے ہر فیلڈ میں جن دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے صبر اور تقوی. ازدواجی زندگی میں بھی, یعنی کہ شادی شدہ زندگی میں بھی صبر اور تقوی کی بہت ضرورت پڑتی ہے. اور اجتماعی زندگی یعنی کہ دعوت و تبلیغ, اسلام, اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, دین اسلام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, ایمان کی طاقت ہمارے ساتھ ہے نا, تو پھر کسی کی چال ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی کبھی بھی. اس میں یہ چیز ہے کہ ایک مومن کو کیا ہونا چاہیے, باہمت ہونا چاہیے, طاقتور ہونا چاہیے, ڈرپوک, بزدل اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. ایک ایمان والے کو, ایک مومن کے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا. ایک مومن کے اندر صرف خدا کا ڈر ہونا چاہیے کہ جب تک خدا نہ چاہے گا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہمارے اندر چیز پیدا ہو جائے. اصل میں بہت سے لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ اس نے میرے خلاف ایسا کہہ دیا, اس نے میرے خلاف ایسا کر دیا, اور اس نے ایسا کیوں کیا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس طرح کبھی ہم حکومت سے ڈرتے ہیں, کبھی کسی اور چیز سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں مارے پیٹے, نقصان پہنچائے, تکلیف پہنچائے, ہمارے بچوں کو کچھ نہ کر دے. اس طرح کے بہت سے شیطانی خیالات آتے ہیں, شیطانی وسوسے آتے ہیں. جب ہم کام کرنے کا سوچتے ہیں تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے. تو ان سارے خیالات کو جھٹکنا ہوگا. یہ شیطان ہمارے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے. ان سارے وسوسوں کو نکالنا ہوگا اپنے دل سے, اپنے اندر ایک طاقت, ایک قوت پیدا کرنا ہوگی, ایمان کی طاقت, ایمان کی قوت. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار کہتا رہتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ چالے چلتے ہیں, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, لوگ چالے چلتے ہیں لیکن اللہ بھی ایک تدبیر فرماتا ہے, اور اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے. تو کبھی بھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مومن کو کسی سے نہیں ڈرنا ہے سوائے اللہ کے. ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ تعالیٰ اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. ہمارے اعمال اللہ کے احاطے میں ہیں, اللہ کے گھیرے میں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, آیا ہم صبر کر رہے ہیں یا بے صبری کر رہے ہیں, آیا ہم تقوی کر رہے ہیں, تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں, یا ہمارا تقوی نہیں ہے, یا اور بہت سارے صفات ہیں, بہت سارے گناہ ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. ایک ایک عمل اللہ کی نظر میں ہے, اللہ کی نگاہ میں ہے. تو ہم ہر وقت اللہ کے حصار میں ہیں. اس لیے ہم سب کو اپنے اعمال پر دھیان دینے کی ضرورت ہے, اپنے اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور ہر چیز پر, اپنی نیتوں پر, اپنی سوچ, خیالات, اپنا قول, فعل, ہر چیز پر دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز سے واقف بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی بنا پر کیا کرے گا, فیصلہ کرے گا آخرت میں. یہاں پر ہمارا رکو مکمل ہو رہا ہے, اور آگے کا رکو انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے, کہ کل نہیں بلکہ اب نیکسٹ ٹرن پر ہی شروع ہو پائے گا, کیونکہ وہ اب کیا ہے, ایک الگ ہی ٹاپک ہے. آج میں شروع کر بھی دوں گی تو پورا نہیں ہو پائے گا. جنگ بدر کے بارے میں آ رہا ہے, لمبا ٹاپک ہے. انشاءاللہ اگلی بار شروع کریں گے. اتنا رہنے دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جی کسی کو کچھ کہنا ہے کیا؟ جی مومنہ باجی, یہ کیا کون سا ٹاپک اور کس ٹائم شروع کریں گے آپ؟